امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز علم. اب آئیے انداز جود و سخا کیا ہے. ایسا صادق ہے میرا مولا کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ گے روزہ بھی صحیح وقت پہ کھلے گا. لفظ صحیح وقت کہہ دیا میں نے, کوئی ناراض نہ ہو جائے. میں کسی کو غلط نہیں کہتا, میں اپنے امام کو صحیح کہتا ہوں, بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. بھائی میں جس کو صحیح سمجھتا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں, آپ جس کو صحیح سمجھیں اس کی بات کریں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر امام صحیح ہو تو پیچھے نماز پڑھنے والے صحیح نماز پڑھ لیتے. سنا رہا ہوں چھوٹا سا واقعہ. اچھا یہ کتاب پڑھنا اور ہے اور پریکٹیکل امام میں جماعت بننا اور ہے. ایک صاحب بیچارے پڑھ کر آئے مدرسے سے, تو پڑھے لکھے تو بہت تھے مگر کبھی پریکٹیکل امام جماعت نہ بنے تھے, عملی طور پر کبھی خدمت نہ انجام دی تھی. اب میت اچانک آ گئی. نماز فجر پڑھانا آسان ہے, میت تو کبھی کبھی آتی. ان کی قسمت دیکھیے, پہلا ہی دن تھا اور میت آ گئی. اب سوچا کہ دو نمازیں ذہن میں آ رہی تھیں, ایک نماز آیت ایک نماز میت, تو آخر میں طے مل رہا تھا. تو میت کے بجائے آیت پڑھائی. صلوات پڑھے محمد والے. اگر امام صحیح ہو, اب امام کو اگر نماز میت کے بجائے نماز آیت ذہن میں آئی ہے تو نماز آیت پڑھا دی اس نے. یا اس کے برعکس کر دیں کہ سورج گہن لگا تھا, پہلا دن تھا مولوی صاحب کا, نماز آیات سب سے مشکل نماز ہے, نام کے 2 رکعت ہے 10 رکعت, 5 رکوع ادھر 5 رکوع ادھر. کب نماز آیات کے بجائے نماز میت پڑھا دی, کیونکہ امام صحیح نہیں ہے. اگر امام صحیح نہیں ہو تو کیا ایمان صحیح ہوگا؟ اگر امام صحیح نہ ہو تو کیا ایمان صحیح ہوگا؟ جواب جی نہیں. تو قبلہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسے مکتب سے وابستگی اختیار کی, ایسی وابستگی عطا فرمائی ہمارے لیے کہ ہم نے اختیار کی ہے کہ امام صحیح چن لیا ہے. اگر امام صحیح ہو تو روزہ وقت پر ہوگا, نماز بھی وقت پر ہوگی, زکوٰۃ بھی نصاب کے بعد ہی ہوگی. بینک جس کی زکوٰۃ نہ کاٹ سکیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ خود ادا کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے کہ ہم امام صحیح کے ماننے والے. امام صحیح تو وضو بھی صحیح, امام صحیح تو نماز بھی صحیح, اور امام غلط تو سب غلط. تو پڑھتے چلے جائیے. جانا تھا حیدرآباد, بیٹھ گئے پشاور کی گاڑی میں, تو قسم بخدا جتنا گاڑی چلے گی حیدرآباد سے دوری تو ہوں گے, جتنا گاڑی چلے گی حیدرآباد سے دور ہوں گے, کیونکہ گاڑی آپ نے منتخب کی وہ جو پشاور جا رہی تھی. ارے بندے خدا, آپ گاڑی کو کیا دیکھنا, کتنے لوگ بیٹھے ہیں, بڑی بس ہے, فل بھری ہوئی ہے. حیدرآباد کی چھوٹی بس ہے, گنتی کے چند لوگ بیٹھے ہیں, زیادہ لوگ جا رہے ہیں پشاور. تو کیا میں پشاور چلا جاؤں؟ کیا اکثریت کو دیکھ کر بس کا انتخاب مت کرنا, منزل کو دیکھ کے. صلوات پڑھے محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس سے زیادہ تو آسان مثال نہیں ہو سکتی. جتنی دیر تک بس چلتی رہے گی, بس تو چل رہی ہے اور سب کے سب مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہیے بس کہاں جا رہی؟ کہیے جا رہی ہے پشاور. اب آپ لاکھ کہیے کہ مجھے حیدرآباد جانا ہے, یہ بس مڑ کے حیدرآباد نہیں جا سکتی. کیوں؟ کہ اس بس کی منزل وہ ہے ہی نہیں. تو بیٹھنے سے پہلے دیکھو کہ جا کہاں پہ رہی ہے. تو خدا نے اس لیے نجات کی کشتی آل محمد کو قرار دیا تاکہ بیٹھنے والا پہلے دیکھ تو لے کہ جا کہاں رہی ہے. اگر نجات تک ہی نہ پہنچے تو بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جس کشتی میں بیٹھو گے وہ نجات سے دور لے جائے گی. ایک ہی کشتی ہے جو نجات تک لے جائے گی, جسے کشتی آل محمد کہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام اس کشتی کے کیا جود و سخا ہے, کیا عطا ہے, کیا بخشش ہے, کیا نوازشیں ہیں. اللہ اکبر.
بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں مگر دو تین باتیں آپ کی خدمت میں۔ لیث بن سعد کہتے ہیں میں جبل ابو قبیس پر پہنچا۔ یہ جبل ابو قبیس یہ کون سا پہاڑ ہے؟ جبل امین، مکہ المکرمہ میں سب سے پہلا پہاڑ، ام الجبال ہے یہ۔ روئے زمین پہ سب سے پہلا پہاڑ کون سا بنا؟ جبل امین، جبل ابو قبیس۔ یہ ابو قبیس کون ہے؟ جناب آدم، حضرت آدم کی کنیت ہے ابو قبیس۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم دنیا کے پہلے انسان ہیں، اس دنیا کی آبادی کے، الفاظ بدل دیتا ہوں، دنیا کی اس آبادی کے، دنیا کی اس والی آبادی کے پہلے انسان ہیں۔ اور یہ پہلا انسان جب آیا تو اس نے ہی دو قسم کے الگ الگ پتھروں کو رگڑ کر انسان کو آگ جلانے کا طریقہ سکھایا۔ قبیس کہتے ہیں آگ جلانے والے کو، آگ لگانے والا نہیں۔ بڑے الفاظ ہیں، کیا کیا جائے، آگ لگانے والے اور ہوتے ہیں، آگ سکھانے والے اور ہوتے ہیں۔ تو جبل ابو قبیس پر تشریف فرما ہے ایک شخصیت، نہیں پہچانتا یہ۔ لیث کہتے ہیں پہنچا اوپر، دیکھا کہ صاحب بیٹھے ہوئے اور خدا سے دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار بہت خواہش طعام ہے اور خواہش لباس ہے، تو طعام بھی بھیج دے اور لباس بھی بھیج دے۔ اور طعام میں مانگا انگور، جبکہ زمانہ انگور کا نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپ کو بے موسم کے پھل مل جائیں تو پھل تو ملتے ہیں مگر پھل کا ثمر نہیں ملتا۔ سمجھ جائیے کہ جو اس کی اصل خصوصیات ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی۔ پھر بغیر موسم کا پھل مانگ رہے، انگور، اور لباس مانگ رہے کہ دو چادریں چاہیے اور انگور چاہیے۔ کہتا میں قریب بیٹھا تو میں نے یہ کیا اوپر سے آسمان سے آئے گا کیا؟ بھئی اگر آپ یہاں بیٹھ کے دعا مانگے تو کیا خدا یہ چھت توڑ کے آپ کو دے گا کیا؟ یہ مانگ رہے بیٹھے۔ کہتے اچانک میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے دو برتن نہ تھے اور ہو گئے۔ اب میں سے یوں کہوں اوپر سے آئے ہیں تو تب بھی بات صحیح ہے، خدا کا مزاج ہے، جب خدا قوم بنی اسرائیل کو اوپر سے کھانا کھلا سکتا ہے تو کوئی ہو مانگنے والا۔ ایک تھال میں انگور رکھے ہوئے ہیں، ایک میں دو پارچے لباس کے رکھے ہوئے، احرام کی چادروں کے انداز میں۔ کہتا انگور دیکھ کر تو میرے منہ پانی آ گیا۔ بڑے محاورے انگوروں کے ہیں، انگور کھٹے ہیں، اب مل جائے تو میٹھے، نہ ملیں تو کھٹے۔ کہتا میں آگے بڑھا اور میں نے جیسے ہی وہ چاہتے تھے کہ نوش کریں، میں نے ان سے کہا جناب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مجھے بھی شریک کیجئے۔ اچھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے میں نے کہا اس لیے شریک کیجئے کہ آپ دعا کر رہے تھے، میں نے آمین کہی تھی، تو کچھ پارٹنرشپ ہو گئی نا دعا کے اندر۔ مسکرائے، کہا ویسے ہی مانگ لیتے ہم دے دیتے۔ بلا لیا، انگور کھلائے۔ کہتا میں نے جب انگور کو رکھا منہ میں، ایسا انگور تھا کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی ایسا پھل مجھے دنیا میں کھانے کو ملا۔ انگور نوش کیے، پھر وہ لباس لے کر اسے تبدیل کیا یا لباس لے کے نیچے اتر آئے۔ کہتا ہے میں پھر صفا مروہ کے علاقے میں پہنچا، یہ پہاڑ بالکل صفا کے پیچھے ہے، تو دیکھا کہ ایک سائل نے ان سے لباس مانگ دیا کہ مجھے وہی چادر چاہیے پہننے کے لیے، آپ کے پاس ایکسٹرا ہے مجھے دے دیجیے۔ آپ نے دے دیا۔ تو اس سے پوچھا روکے یہ ہیں کون؟ کہا تو نہیں جانتا کون ہے یہ؟ کہا یہ ابو عبداللہ فرزند محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سائل کو کیسے عطا کیا؟ کسی کو خالی ہاتھ واپس جانے نہ دیا۔ پورے مدینے میں آپ کی جود و سخا کی ایسی مثال تھی کہ اپنے دوش پر بوری رکھ کر تقسیم کرتے تھے روٹیاں۔
اللہ اکبر. اور کمال یہ تھا کہ کسی لینے والے کو امام کا چہرہ کبھی دکھائی ہی نہ دیا. روٹی ملتی تھی، دینے والے کا چہرہ نہیں ملتا تھا. کون دے گیا؟ جب پتہ چلا کب؟ جب امام شہید کر دیے گئے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یاد رکھو پھر ایسے دو کہ سائل کو اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ سب تصویری مرحلے، فیس بک کے مسائل، سوشل میڈیا پر شیئر کرنا، ان تمام نیکیوں کو، یہ سیرت امام جعفر صادق نہیں ہے. تو ایسے دیتے تھے کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر. جب نہ ملا کھانا تو پتہ چلا کہ دینے والا کون تھا، اسے زہر دے کے شہید کر دیا گیا. عزیزو، امام کے زمانے کی مشکلات، امام کے زمانے کی پریشانیاں. کبھی سوچئے کہ آج جو مجلس سے اعضا، آج جو طریقہ زیارت امام حسین ہے، جو طریقہ زیارت امیر المومنین ہے، یہ سب کے سب چھٹے امام کی محنتوں کا شاخسانہ ہے. اتنا عطا کر کے گئے کہ آج قسم بخدا دعائیں زیادہ ہیں، وقت کم ہے. دعائیں زیادہ ہیں اور وقت کم ہے. بہت ساری دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک دعا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بیان کر دوں. جب کوئی مشکل پیش آئے تو ایک صلاۃ ہے. یعنی خود امام جعفر صادق علیہ السلام خاص نماز کون سی پڑھتے تھے؟ اس خاص نماز کو آج ہم کہتے ہیں نماز امام جعفر صادق. نماز تو خدا کی ہوتی ہے، البتہ وہ نماز جو امام خود پڑھتے تھے. اور آج کوئی اگر اس نماز کو پڑھ کر خدا سے توسل کرے، امام کا وسیلہ بناتے ہوئے، اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی. یہ 2 رکعت نماز ہے. اس نماز میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ آیت شہادت پڑھی جاتی ہے. آیت شہادت، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18. یاد رہے گا؟ آل عمران آیت نمبر 18. بہت لمبی آیت نہیں ہے، دیکھ کے پڑھ لیجئے. 100 مرتبہ الحمد کے بعد 2 رکعت نماز. نماز کا نام نماز امام صادق، قربتاً الی اللہ. اور نماز پڑھنے کے بعد خاص تسبیح مولا کی، یا ثانیہ کل مسنو ویا خالق کل مخلوق. اے ہر بنے ہوئے کو بنانے والے، اے ہر پیدا ہو جانے والے کے پیدا کرنے والے خدا. دعا پڑھتے جائیے، امام سے قریب ہوتے جائیے. اور آخر زمانہ کے اعتبار سے بس جاتے جاتے مشکلات کا بہترین حل، سب سے آسان. نماز کا وقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، آیت یاد نہیں ہے، کیا کروں؟ کہ خدا کے 2 نام یاد کر لو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو. یہ گنتی ونتی نہیں ہے کہ 100 دفعہ 200 دفعہ 500 دفعہ. بس جب مشکل حالات میں آ جاؤ تو خدا کو پکارو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو. یہ ہے وسیلہ جو بتاتے ہیں 99 ناموں میں سے خدا کو کس نام سے کب پکارنا ہے. یہ ہے وسیلہ. بس عزیزو، گفتگو تمام ہوئی، فرش اعضاء پہ آگے بیٹھے ہیں.